ماشاءاللہ. عشاء کا ٹائم کیا ہے جی؟ 8:45. اچھا جی. یہ ساؤنڈ والے بھائی جہاں کہیں بیٹھے ہیں آواز ذرا کھولیں اور ایکو وغیرہ بند فرما دیں. جنہوں پنجابی کہتے ہیں گلا کٹنا نہیں، آواز کھولیں، دل کھول کے آواز کھولیں. اب بس یہ ہے کہ بادشاہ میں جا سکے لباب. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. ایک بار پھر جی صرف آواز ہی نہ ہو بلکہ محبت بھی ہو، بلکہ محبت آواز سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. تو یہ تو پہلے ہی بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. دیکھیں نا یہ ہونٹ ایک دوسرے کو لب چوم لیتے ہیں محمد، اور ایک نہیں 2 بار چوم دیا محمد. ٹھیک ہے. یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے. بس آپ تھوڑا سا ذرا توجہ اور محبت کا میٹھا ڈال دیا کریں نا تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی پڑھے، کیونکہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے. آنکھیں یا تو پنکھا دیکھ رہی ہیں یا چھت دیکھ رہی ہیں یا دائیں دیکھ رہی ہیں یا بائیں دیکھ رہی ہیں، اور دل میاں کا تو ویسے ہی نہیں پتہ وہ کدھر ہے. وہ تو ویسے لاپتہ ہے. کوشش کرتے ہیں ایک بار، چلو سب تو نہیں لیکن دل اور زبان. اور اتنی بات یاد رکھیے گا، جس دن دل نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا نا پھر کرم یہ ہوگا کہ جسم تو وہاڑی بورے میں رہے گا لیکن دل کو وہ مدینہ پاک بلا لیں گے. جسم بورے والا ہی رہے گا لیکن دل کو وہ پھر اپنے قدمین شریفین میں جگہ دے دیں گے. کیونکہ اعظم چشتی کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، سوچاں کتے نے دل کتے وے اکھاں کتے نے، اور پڑھ کے رہے ہیں درود پاک. کوشش فرمایا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں بڑا ہی پڑھنا گناہ گار آدمی ہوں جی، بس اتنی کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں کم از کم دل تے زبان اکٹھا کر کے پڑھا. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے، یا فرماتے تھے میاں تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چھڑے ہے، تو پتہ نہیں کی. ہم جاتے ہیں نا لوگوں کے گھروں میں، یہ بیڈ اٹلی سے آیا ہے، صوفہ جرمنی سے آیا ہے نا. ایک گھر میں ہی ہم پوری دنیا اکٹھی کر دیتے ہیں.
یہ جو ڈنر سیٹ ہے یہ میں آتے ہوئے کینیڈا سے لے کے فرمایا تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چھڑیا ہے، زبان تے دل تے صرف ایک گٹھ دا فاصلہ ہے تے تیرے کو کٹھے کوئی نہیں ہوئے ہے، صرف ایک گٹھ ہے، زیادہ نہیں، صرف ایک گٹھ ہے حضرت، لیکن ہم سے یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان ہے۔ کوشش کریں حضرت ان کو اکٹھا کرنے کی۔ اس لیے کسی نے کہا تھا، بڑا اس نے غلط کہا تھا، وہ کہتا ہے جی دل پڑے جاندے تو سارے پڑے جاندے، اس نے غلط کہا تھا، سارے نہیں جی، بڑے بڑے پاک لوگ ہیں، یہ ٹھیک ہے جی دل پڑے جاندے تو واہ پڑے جاندے۔ مالک نے پردہ ڈال دیا نظر، مالک نے یہ نظر نہیں آتا، یہ وہی دیکھتا ہے، یا جس کو وہ دکھائے وہ دیکھتا ہے، باقی اس نے پردہ ڈال دیا اندر کی ہے، باقی جو دل پڑے جاندے تو واہ پڑے جاندے، واہ پڑے جاندے، اس نے پردے ڈال دیے۔ یہ حضرت بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چورا شریف، ایک وقت ہوتا ہے کہ حضرت کرامت اختیاری نہیں ہوتی، پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ اپنے ولی کو اختیار دے دیتے ہیں، چاہے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، لیکن کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کیفیت اختیار میں نہیں ہوتی۔ ایک ہے بابا جی نور محمد جب ہجرت فرما کے آئے نا ادھر چورا شریف اٹک آپ کے، تو حضرت کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں تھے، اپنے منہ پہ کپڑا نقاب ڈال کے رکھتے تھے، وہ جس کسی نے ملنے آنا، بھائی جس کو ملنے آئے ہیں اس نے دیکھا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں، تو اکثر و پیشتر احباب نے جاتے ہوئے باتیں کرتے جانا، اور جو مرید تھے جو لے کے آئے انہوں نے ایک دن عرض کی حضرت لوگ جناب کی زیارت کو آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میاں جو سانو لبدا ہے جے تینوں بھی لبن لگے تو بھی ویکھنا چھڑ چھڑے۔ اس نے کہ حضور دکھائے ہیں مجھے بھی، لکھا بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی، فرمایا اتھے نہ پائیں ساڑے فقیراں دا پیت نہ کھولی، اس کو جا کے بازار اپنے سر پہ اوڑھنا۔ وہ لے گئے، دیکھا جب انہوں نے اپنے سر پہ ٹوپی اوڑھی، وہ برکت تھی ٹوپی کی، وہ حجاب اٹھ گئے حضرت، اور لوگوں کا باطن دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ ہوں جناب ویس کوٹ بڑی سونی، کپڑے بڑے سونے، پگ بڑی وڈی، لیکن اندر کی کتا، اندرو رچ، اندرو بچھو، اندرو ٹھواں، اندرو کان، اندرو لومڑی، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ انہیں فٹافٹ ٹوپی لا لی، میں کہا ہوں سمجھ آئی حضرت لوگوں نے کیوں نہیں دیکھتے، کیونکہ اندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مالک میں کہتا ہوں اکثر شکر کرو تینوں اندر نہیں دستا ہے، اندر دستا ہے تو ہی بہن نہ دو کول کسی میں، اندر ایک دوسرے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہے، گند ہے بڑا۔ اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا نا، فرماتے ہیں باہروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا، ایک نو صاف کرنے، منہ کوچ کوچ کے تو سابن دیاں گاچیاں مکا جڑیاں نے، کدے نینو بھی تو کوچ نہ بہ کے، اور یاد رکھیں کل گل منہ تے نہیں مکڑی ہے، کل گل ایدے تے مکڑی ہے۔ قد افلح من تزکا، قرآن میں کہاں لکھا ہے جدا رنگ چٹا ہوئے گا انہوں معافی دے دیں، لکھا ہے کہ نہیں؟ یہ ضرور لکھا ہے جدا اندر چٹا ہوئے گا معافی انہوں ہی لبنی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے سب کی توجہ کریمہ آ گئی ہیں، کیپسول آ گئے، ٹیکے آ گئے، رنگ چٹا، پاگل ہو گئی قوم حضرت، ظالمو اور منہ چٹا کیتے ہیں کی ہوندہ ہے، کوشش کرو اندر چٹا ہوئے۔ اللہ حضرت سلطان کہتے بھی ہیں، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی ایسنو جانے ہو۔ اگر باتیں سفید رنگ پہ ختم ہوتی تو اتنا بتاؤ پھر بلال کدھر جاتے ہیں، پھر بلال کدھر جاتے، کیپسول آ گئے، ٹیکے آ گئے رنگ چٹا کرنا، لیکن کیا ہے انہوں چٹا کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن کوئی بندہ محلے کا بندہ حج پہ چلا، حضرت نے ملن آیا، اے حضرت چلا ہوا پھر میں، فرمایا ٹھیک ہے اللہ تینوں خیری لے جائے، وہ گیا واپس بھی آ گئے۔ اب حضرت جی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بڑی حب ہوتی ہے کوئی ملے جو یار کی بات سنائے، ہوں یار دے گھروں ہو کے آیا سی، یار دے آپ نے فرمایا میاں پھر اتھے گیا تو کی ویکھیا، وہ بیچارے نے کی ویکھنا سی میرے یار، اس کو سمجھ نہ آئی، وہ کہتا حضرت تانوں کی دساں جدوں میں اتھے گیا نا تو اتھے نور ہی نور،
آپ کو پتہ ہی نور ویکھن جگہ بھی کوئی نہیں ہے. اور ہم دیکھنے کب جاتے ہیں؟ ہم تو دکھانے جاتے ہیں. اینیاں تصویراں، اینیاں تصویراں. وہ میاں بکھان گیا ہے، خانے کعبے گئے پھر تصویر، مقام ابراہیم گئے پھر تصویر. تو تے بکھان گیا ہے، تو کدوں ویکھن گیا ہے؟ تو ویکھن گیا ہوندا تینوں کچھ نہ کچھ وکھا کے بھیج دے ہو گیا. تو ویکھن ہی نہیں گیا، تو تے بکھان گیا ہے. کدی جناب وہ اللہ دے گھر دے دروازے اگے تصویر، کدی کتے رکن یمانی اگے تصویر، کتے حجر اسود اگے تصویر، کدی کتے تصویر، کدی کتے تصویر. تو کدوں ویکھن گیا؟ تو تے وکھان گیا ہے. تو تے وکھان گیا، تو ویکھن گیا ہی نہیں. بھائی تجھے دے گھر گئے ہیں تینوں کدوں؟ ہمیں وہ کہہ رہا خالی نہ لٹاؤ، تے آپ ہی خالی ٹورنا ہی انہیں. لیکن تو ویکھن نہیں گیا، تو وکھان گیا ہے. تو وکھان گیا. چلو یار کوئی ایک دو ٹھیک ہو گئی، جتھے دیکھو تصویر ہی تصویر، تصویر ہی تصویر. میں ویسے تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں. کوئی بندہ بلائے نا اسپیشلی حج پہ جانے کے لیے، میں معذرت کا، میں کہ میاں جی میریاں گلاں تانوں لگنیاں نے کوڑیاں، تے تری شریف میرے کو ہونی کوئی نہیں ہے، پھر کام خراب ہونا ہے، تو پہلے ہی نہ کر لو. میں تھوڑے جہے 2 دن غصہ رہے گا پھر ٹھیک ہو جاؤ گی. لیکن بعض جگہ مجبوری بن جاتی ہے. سفارش اس طرح کی آتی ہے کہ وہ میں ٹر گیا، انہوں جڑے بھائی ہو رہی آج تے چلے ہاں بالکل ٹون من، داڑھی ہے کوئی نہیں، ادن بھی رگڑ کے منی. وہ نات خاں بھائی ہو رہی بھی کہن گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی. میں آکھاں نو کدے ہار پائیے؟ یہ کر کے کی چلا مدینے؟ کینوں ہار پائیے؟ کی کر کے چلا؟ مثلا داڑھی نے لوائی ہے. اس کو تو بٹھا کے سارے شرم دلاؤ. وہ بھائی تو منیا منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کس طرح جانا ہے؟ یہ کہن دے تینوں پھلاں دے ہار پاؤ، کدے تو ہار پائیے؟ کو بات بھی تو بتاؤ نا مجھے ہار ڈالنے والی ہے. کس بات پہ اس کو ہار ڈالے ہیں؟ وہ لگے سارے ایویں 4 نوٹاں دی اینی خوش آمد، ایڈا ایڈا وڈا جھوٹ بولتے ہیں. کادا ہار پائی ہے؟ کی کر کے چلا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ لیکن کیا ہے؟ چلی یہ پیڑ چال ہے. تو کو کر کے جانا، تینوں ہار بھی تو پائیے. یا ان کی اولاد میں سے ہیں گیلانی سید ہیں حضرت گولڑے کے تاجدار، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. تو منہ بھی مننے ہیں تو کہنا مینوں ہار پاؤ، تینوں کھدے ہار پائیے؟ کی کر کے کی چلنا ہے؟ پھر پتہ ہے ان خوش آمدوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا. اگر اس وقت معجہ شریف میں 100 بندہ حاضر ہے نا تو 90 نے موبائل چکے ہیں. کیوں؟ ہم نے ان کو یہ سوچ ہی نہیں دے کے بھیجا تو رسول اللہ دی بارگاہ چلنا ہے، معافی منگی جا کے. ابھی تو کہہ کے بھیجیا گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے. کی کر کے چلنی ہے تم؟ کیتا کی یا نمازی تو نہیں، داڑھی تیرے منہ تے نہیں، ٹوپی تو سر تے نہیں رکھدا ہے. کی کر کے چلنا کہ تینوں ہار پائیے؟ ہم نے کیا ہوا؟ 4 نوٹوں کے لیے ہم نے جھوٹ بول دیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے دیکھا ہے معجہ شریف میں 100 بندہ کھڑا ہے، 90 کے ہاتھ میں موبائل ہے حضرت. کوئی 10 ہوں گے جو سر جھکا کے حضور سے معافی مانگ رہے ہیں حضرت. کیونکہ ہم نے کیا، میرا کام تھا نا اٹھ کے روکنا. بھائی یہ کادے ہار پائیے؟ داڑھی منڈا ہے یہ. ایک صحابی نے پکا مکان بنایا، حضور نے چہرہ پھیر لیا. یہ 2022 کی لوٹ ہے، حضور اس سے نہیں ناراض ہوں گے؟ صحابی 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 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. قرآن جن کے لیے بولتا ہے. صحابی پکا مکان بنایا، حضور چہرہ پھیر لیں. تو داڑھی مون کے چلنا ہے حضور دی بارگاہ جتے ہی تینوں پھول پائیے؟ کادے پائیے پھول؟ میری ڈیوٹی تھی، میں نے 5,000 10,000 15,000 20,000 کے لیے جھوٹ بول دیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے تمہیں احساس دلا کے نہیں بھیجا بھائی معافی. خانہ کعبہ دیکھو، ہر بندہ تصویر اٹھائے کھڑا ہے. اور معافی، تو رب کے گھر آیا، صلح کرنے آیا، تو کتنے بے صلح؟ حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، لوگوں نے سواری پیش کی، آپ نے سواری سے انکار کر دیا. حضرت کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، پیدل جاؤں گا. حضرت کی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شرعی قباحت؟ فرمایا کوئی قباحت نہیں. کہ حضور پھر سواری تے کیوں نہیں بیٹھنا؟ فرمایا اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل جانا چاہیے کہ سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے؟ میرا کام تھا آپ کا ذہن بنانا صلح کا. میں بھی نال بیٹھ کے لگا گل پاؤ پھلاں دے یار. میں 5,000 10,000 15,000 کے لیے میں نے بھی جھوٹ بول دیا. میں نے بھی آپ کی خیر خائی نہیں کی. میرا کام تھا بتانا پتر داڑھی کوئی نہیں ہوں کیویں چاہنے تھے
نمازاں کوئی نہیں ہوں کیویں جانا ہی اتھے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے نہیں. خدا دا واسطہ ہے کچھ بدلی ہے اپنے آپ میں تھوڑا جا. یہ قوم پاگل ہوگی تصویروں کے لیے. میں حضرت اس دن کتنے گیا سا, یہ کوٹلی سے بھی آگے سینسا پنڈ ہے, آپ پہ گڈی چلائی 7 گھنٹے ڈرائیو کی میں نے حضرت. واپسی پہ آیا چک سواری تھک چکا تھا حضرت, میں خود ساتھ میرے بچوں کی امی. راستے میں ایک جگہ چھپا کے نہ رکا پانی لاؤں. بچے کسی نے پہچان حضرت صاحب تصویر. ہر وقت بندہ ایک حال میں بھی نہیں ہوتا ہے. تھکا ہوا تھا میں شدید, بس مجھ سے نہیں قابو رہ سکا. میں نے کہا پتر چل اینا نہیں تینوں پتا کتوں, لیکن اینا تو تینوں پتا نا میں سیال کوٹ دوں ہاں. تو منوں حال پوچھدا, تو کو پانی پوچھدا, تو کہندا حضرت صاحب ساڈے شہر آئے ہو, آؤ کو روٹی کھواواں, کو پانی, کچھ بھی نہیں. صرف تصویر. کیسی بدبخت ہے یہ تصویر. سب کچھ گیا یار. عالم کا ادب گیا, کسی ہر پاگل قوم ہے. کوئی ادھر جی ایتھے ہاتھ رکھ لے گا, میں سہیلی ہیں تہاڈی, کوئی ادب نہیں ہے ادھر. ابھی میں ادھر آ رہا تھا, کئی احباب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے پیچھے سے کھینچ رہے تھے کہ پہلے سانو تصویر تے کھینچ لیندے, تو ٹوری آن ڈے ہیں. کوئی ادھر جی ادھر سے آ, میں گرل فرینڈ ہوں تمہاری. تو خدا کا خوف کھاؤ یار, پاگل قوم ساری کی ساری. کیا ہوتا ہے تصویروں سے؟ میں نے کبھی کسی سے تصویر نہیں کھنچائی. دیکھ لو خدا کہاں سے کہاں لے گیا مجھے اٹھا کے. ہاں یہ ہے, میں اتنی دعوت دوں گا آپ کو, پتر خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کرو کہ کوئی کہ حضرت ساڑھے نہ بھی کھچاؤ. ہاں بلا کیا کنی دیر ساڑھے نہیں کھچانی ہے جی. مجھے کوئی مظاہرے کی تکلیف ہوتی ہے. کچھ نہیں ہوگا ان تصویروں سے. اگر ہوتا ہے نا آؤ سارے ایک ایک کر کے میرے نام, میں بیٹھ کے سارے نہ کھچاؤں گا. سوائے چند لائکس کے کچھ نہیں آئے گا حضرت. کوئی کمنٹس کر دے اچھا مصباحی صاحب نے تصویر, کیا کرے گا اس سے زیادہ سے زیادہ. میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں. اگر اس تصویر سے کوئی آپ کا بھلا ہو سکتا, آؤ سارے کھچواؤ میرے ساتھ آ کے. اور بھلا ہونا جے تے قرآن چ نہ ہونا جے, بھلا ہونا جے تے نماز نہ ہونا جے. کچھ نہیں, چند لائکس مل جائیں گے, کچھ کو نیچے کو کمنٹس کر دے گا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا پھر اتنے گیا تو کی ویکھیا, عرض کردہ حضور لیٹا نور ہی نور. آپ نے پتہ ہی ہے جوگا بھی کوئی نہیں ہے. حضور بلے شاہ نے پھر فل بدی لکھا ادھر, کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, وہ لیٹاں ہی ویکھ آئے ہیں, لیٹاں والا نہیں لبا ہے. گل پھر ویکھن کون گیا سی, ائی تو وکھان گئے سن. ہوٹلوں شروع ہونے نہیں اتوں شروع ہونے ایئرپورٹ تو حضرت, تو ایئرپورٹ تے آ کے بس ہوندی ساڈی. اللہ اسی اتنے وہ جڑے ستنجا خانہ بنے نے نا, اسی اتنے کھچ نہیں سکتے, تو اتنے بھی کھچیے ماشاء اللہ. مسجد حرام کے استنجا خانہ میں استنجا کرتے ہوئے صرف کھچ نہیں سکتے اتنے, ساڈا واسطے لیے اتنے بھی کھچیے. اتوں شروع ہونے ہیں اور اتنے آ کے ساڈی بس ہوندی ہے. آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. فرمایا تو اوتھے جا کے بھی نہیں ویکھ کے آیا, ویکھ ایتھے بلے شاخاں بند کر کے ایتھے بہ کے ویکھ لیندا ہے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے, تیرے اندر بار پلیتی ہے, تیرے اندر بار پلیتی نہیں. یار بڑا کوچ لیا انہوں, بڑا مانج بیٹھے ہیں, کچھ بھی. آؤ یار یہی پیغام کربلا ہے, ہوں اینوں بھی مانجیے, ہوں اینوں بھی ویکھیے. میرے بزرگ تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی, بڑے اتنے کسو جی ذرا, بڑے رقیق القلب تھے حضرت, بس ٹھیک ہو گیا, بڑے رقیق القلب تھے. وہ آپ کے ایک مرید کو بھی بیماری لگ گئی حضرت, وہ دوجیاں نوں ویکھن دی جیسے ہمیں لگی ہے. دوجے دا لبے گا, اپنا نہیں لبدا. جی مچھی دا کنڈا دوجے نوں چبھدا ہے نا, مچھی نوں آپے نہیں چبھدا. ساڈا بھی سال اج کل مچھی والے ہی, جیسے مچھلی کا اس کو اپنا کانٹا نہیں چبھدا, وہ دوجے نوں چبھدا ہے. ہمارا بھی وہی حساب ہے, اپنے نظر آتے دوسروں کے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ذرا جی, گل اسی دن بننی تھی جس دن اسی اپنے ویکھاں گے. جب
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو فیروز لؤلؤ نے شہید کیا نا، وار کیا آپ پہ نماز پڑھاتے، بعد میں اس نے خود بھی خودکشی کر لی تھی. تو لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا، وہ آپ کی پسلیوں سے باہر آ گیا. جو طبیب پاس کھڑا تھا وہ سمجھ گیا نقصان زیادہ ہو چکا ہے، اس نے کہ امیر المومنین اب آپ زیادہ دیر تک ہم میں نہیں رہیں گے. سب سے پہلا کام آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلانے کا کیا، رازدان رسول، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا کہ حذیفہ وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے. یہ رازدان رسول سے آبی تھے حضرت. آپ نے سب سے پہلے بلایا اور رو کے کہنے لگے حذیفہ میرے محبوب نے تجھے منافقین کے بارے میں بتایا، چل آج ہی سچ بول دے کہ انہوں نے میں بھی تے نہیں ہے، کہ میں بھی تے نہیں ہونا. حضور فرمائے میرے بعد نبی کوئی نہیں، جے کوئی نبی آ سکتا میرا عمر نبی. فرمایا حذیفہ آج دس دے. وہ نبی علیہ السلام نے منافقہ میں دسیا کہ میں ہونا مجھتے نہیں ہوں. حضرت حذیفہ رو پڑے. فرمایا امیر المومنین آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ حضور آپ کے لیے فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. کیسی باتیں کرتے؟ فرمایا نہیں حذیفہ یہ نہ بتا، یہ بتا ان منافقین میں ہوں کہ نہیں ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم آپ ان میں نہیں ہیں. اتنی خود احتسابی، اتنی خود احتسابی. اوہ پاکستان نہ لے، جتنی دیر تک ہم نے اپنا احتساب نہ شروع کیا، میں زرداری کا کر رہا ہوں، میں نواز شریف کا کر رہا ہوں، میں بلاول کا کر رہا ہوں، میں عمران خان کا کر رہا ہوں، اپنا نہیں کر رہا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جب نواز شریف ملک لوٹ رہا تھا تو کتنے سانسی سارے؟ خالی اس کا تو نہ قصور نکالا. جب زرداری کدھر تھے آپ اور میں؟ کیوں میں نے لوٹنے دیا ان کو اپنا ملک؟ صرف کیا ہے سوکھی جی گل لے انہاں تے پا کے سارے ویلے ہو جاؤ، سوکھی جی گل، لیکن کیا خود احتسابی، خود احتساب. فرمایا حذیفہ بتاؤ میں ان میں ہوں کہ نہیں. سوکھا کام میں زرداری تے پا دیو، عمران خان تے پا دیو، شہباز شریف تے پا دیو، نواز شریف تے پا دیو، بلاول تے پا دیو، پرویز لائی تے پا دیو. سوکھا کام میں بھائی تو ہی اڈا حاجی ہدایت اللہ، سوکھا کام ہے نا. نہیں برابر کے قصور والے ہم سارے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں ہیں، آپ نے لباس پہن رکھا ہے. بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کی امیر المومنین یہ وہی کپڑا ہے نا جو آپ کو بھی ملا ہے ہمیں بھی ملا ہے. میرا قد آپ سے چھوٹا ہے، میرا بڑی مشکل سے بنا ہے، جناب دراز قد دیں، جواب دیں آپ کا کیسے بن گیا. صرف بادشاہ نہیں، صرف خلیفہ نہیں، سب کو پتا تھا حضرت عمر دا دوجا نمبر. سب کو پتا تھا یہ مراد رسول ہیں، اللہ نے مانگ کے لیے ہیں. میں آج آپ کو یہ حدیث کئی ہزار واسطوں سے سنا رہا ہوں. اس وقت وہ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی، وہ بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا مانگ کے لیے ہیں، یہ وہی عمر ہیں، صرف بادشاہ نہیں. عرض کی تھی حضور میرا اوکھا بنے آئے، جناب دا کیویں بن گیا، جنہ مینو ملیا جناب نو بھی انہاں ملیا، کیویں بن گیا؟ آپ نے فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ صاحب اٹھے کھڑے ہوئے، فرمایا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی اتنا ملا. تیرا مشکل سے بنا امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں سکتا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے بھی اپنا کپڑا امیر المومنین کو پیش کر دیا ہے. جب وہ لوٹ رہے تھے تو اسی کتنے سا، اسی کیوں نہیں اٹھ کے پوچھیا حضرت یہ کتوں آیا؟ نہیں حضرت میں بس اتنا ہی کہوں گا، ایس تو اگے میں نہیں جاواں گا، ماڑا تے کمزور آدمی ہاں. کیونکہ حضور بولے شاہ جان چھڑا گئے، وہ کہنے نے سچ آکھاں تے پامبڑ بل دے. انہاں کو بول چھڑیا کہ جنہ کہ میں جار سکنا، انہاں کو بول چھڑیا جنہ کہ جار سکنا. گن مین کوئی نہیں، کل ہی آئے ہیں وہاں سے آلکوٹ، ٹھیک ہے جی. جنہیں ہمت ہے انہاں بول چھڑیا. باقی میں انہاں گیا ہی کہاں گا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے.
اللہ حضرت جی حق چاہ رہی ہے اللہ 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 حضرت جی اللہ. یہ 14 اگست پہ ہم نے بڑی تماشبینی کی ہے, بہت تماشبینی کی ہے. صرف یہ تھا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. وہ کی کرن رہے ہو, کیتا کیجئے. یہ تماشبینی, یہ جو تم توتے لے کے نکلے ہوئے, جو تم نے منہ رنگے ہوئے ہیں, یہ جو تم نے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہیں کا پتر کیتا کیجئے. کادی خوشی منان رہے ہو. پاکستان تم نے بنایا, وہ تو محمد علی جناح نے بنایا, وہ تو پیر سید جماعت علی شاہ نے بنایا. تم نے کیا کیا؟ ہاں تم نے یہ کیا کہ وہ بنا گئے, وہ دے گئے, تم نے اس کو مقروض کیا. تم نے پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا, سٹیل مل خسارے میں, پی آئی اے خسارے میں, پی ٹی سی ایل بک گئی, وابڈا آدھی بک گئی, آدھی بھی بکنے کو تیار کھڑی ہے, سڑکیں گروی. امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں, سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں, آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں. خوشی کس بات کی کل منا رہے تھے جی 14 اگست کو؟ جی کیا کیا ہے؟ وہ رپورٹ دو نا جی. ہم نے یہ کیا ہے. ٹویوٹا ان کی, ہونڈا ان کی, سوزوکی ان کی, کیا ان کی, ایم جی ان کی, مرسڈیز ان کی, بی ایم ڈبلیو ان کی, 70 ان کی, کاواساکی ان کی, ہونڈا ان کا, نوکیا ان کا, آئی فون ان کا, سامسنگ ان کا. تم نے 75 سالوں میں کیا بنایا؟ کانو ٹپن دے ہو 14 اگست کی کیتا جے؟ 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی, پھر پاکستان بنا. وہ ایتھے ایک تھی دے سر تو دوپٹہ لے جائے بندہ سر چکن جو گا نہیں رہندا. وہ ایسے بغیرت ہیں ہم, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹا کے توتے بجا رہے تھے. بڑے ہو, ایک تھی دے سر تو دوپٹہ رہ جائے بندہ سر چکن جو گا نہیں رہندا. اس قوم کا یہ حال ہے, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی, یہ قوم 14 اگست کو توتے بجا رہی تھی. نہیں یار, ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں. اے پوچھو اے جڑے بزرگ بیٹھے جی انہوں کس طرح بنے ہیں پاکستان. اب مجھے نہیں پتا حضرت کی عمر 75 ہے کہ نہیں ہے, لیکن کم از کم پاکستان بننے کے, میں آپ کو کسی کو چھوڑو, میں آپ کو اپنے گھر کی سنا. اسی خود مہاجر ہاں, کشمیری مہاجر. اسی کشمیر سے مائگریٹ, میرے دادا ابو آئے. میرے والد صاحب بھی پاکستان کی پیدائش ہے. 1950 3 سال بعد میرے ابو پیدا ہوئے پاکستان میں. پھر اللہ نے بڑا کرم کیا, بڑی امیری دی. والد صاحب وابڈا میں ملازم ہو گئے, اچھی سیلری تھی. لیکن اکثر حضرت جب کبھی گھر میں اچھا سالن پکنا, گوشت ہونا, میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں کو نم دیکھا ہے. میں نے پوچھنا ابو جی کی ہوا ہے؟ کہنے لگے بس یار گوشت ویک کے وہ بھی پیچھے ڈر گیا. میں ابو جی کی ہوا؟ کہنے لگے جب پاکستان بنا, 50 کی پیدائش تھی, 57 ہوگا 58 ہوگا, 7-8 سال 9-10 سال کی. تو فرماتے جب میری ماں وہ دال پکا کے وہ برتن میں دال ڈال کے میرے سامنے رکھتی نا, تو میں امی سے عرض کرتا تھا امی جی کچھا بھی دے دیو نال. تو میری امی نے کو کہنا بوٹیا کی کرنے کچھے دا, یا اماں کولی جی چھال مار کے دال دا دانا لبنا. تمہیں کیا پتہ پاکستان کیسے بنا؟ تمہیں تو دن مل گیا حضرت جی بدتمیزی کرنے کے لیے ایک اور. تمہیں تو دن مل گیا حضرت شغل لگانے کے لیے. تمہاری جانے بلا پاکستان کیا ہے؟ تمہاری جانے بلا کتنا خون بہا پاکستان بنتے ہوئے. کبھی حضرت جی گوگل کھول کے نا تو تصویریں دیکھنا, وہ جو ٹرین انڈیا سے آئی تھی وہ کیسے آئی تھی حضرت. اس ٹرین میں کتنے زندہ تھے اور کتنے مر گئے تھے حضرت جی. تمہیں کیا پتہ حضرت, تمہیں کیا پتہ حضرت جی. لٹ گئے حضرت جی, لوگوں کے سامنے ان کی بیٹیاں چھین کے لے گئے حضرت جی. کتنی بیٹیوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں یہاں عزت تو یہاں شہادت. انہوں نے پلوں پہ کھڑے ہو کے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی کہ ہندوؤں دے گھر نہیں جانا ہے حضرت جی. تیلو کی پتہ پاکستان. آج کے نوجوان کو تو دن مل گیا نا شغل لگانے کے. کئیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لیے. نہیں,
عزت کا سودا نہیں کرنا، جام شہادت نوش کر لو۔ میں وڈے ہو، ہماری فیملی میں ایک مائی صاحبہ تھیں، تقریباً 90-92 سال عمر پائی جی انہوں نے، جدوں تک وڈے ہو زندہ رہیاں گھر دا دروازہ نہیں سا بند کرن دینی۔ کیوں؟ جب ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے ان کا سب سے چھوٹا بیٹا نا ہندو ان کی گود سے چھین کے لے گئے، ساری زندگی بیٹا نہیں بھولا۔ کیا کرتی تھی؟ دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی، اور جب کہنا نا دروازہ بند کرنے کو تو یہ کیا کہ آگے سے انکار کرتی تھی کہ تے نہ ہوئے میرا پتر آئے تھے بند بوا وے کے واپس ٹور جائے۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھا کہ نہیں ہے۔ ہندوؤں نے اس کا آگے جا کے گلا کاٹ کے اس کو کسی کھیت میں پھینک دیا، یا کسی ایسے بنا پاکستان ہے۔ لیکن کیا ہے؟ کچھ 75 سالوں بعد میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، میں خود کو اور آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں میں سب کی ہاں اور پاکستان کی نا میں سب کی نا ہوگی۔ میں کو مایوسوں والی باتیں نہیں کر رہا، یا میں مایوس ہوں، اگر میں مایوس ہوں میں آج باہر نس جاؤں۔ جرمنی والے میرے ترلے ڈال رہے ہیں، حضرت صاحب کتنے ٹائم ضائع کرن ڈے جاؤ باہر۔ آسٹریلیا والے، کینیڈا والے، امریکہ والے، یو کے والے میری منتیں کر رہے ہیں، حضرت کتنے ٹائم ضائع کرن ڈے دیو آؤ باہر۔ میں کہنا میرے پاکستان میں میری لوڑ ہے، کوئی منے نہ منے میں ہر جگہ جا کے ہوکا دوں گا۔ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میں نے حضرت جی جب سے شروع اب تک میں نے آپ کی خوشامد نہیں کی، میں نے نہیں کی آپ کی خوشامد۔ وہ ہزار والا نوٹ نکلوانے والی تقریر مجھے بھی آتی ہے، میں نے نہیں، میں اپنے ٹیڑھ سے لت ماری ہے حضرت، میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں، یا آپ سمجھے میں مایوسی پھیلا رہا ہوں جی ویکھو ہونڈا ہونا دی، نہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا حضرت، اللہ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا۔ لیکن اس وقت حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ ہمارے پاکستان میں حضرت یونیورسٹیوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں جی کینیڈا تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ بھئی ہم کینیڈا کیوں جائیں پڑھنے؟ جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا جائیں، جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا جائیں، جن کے پاس بخاری ہو وہ کینیڈا جائیں، جن کے پاس مسلم ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، احیاء العلوم ہو، مکتوبات امام ربانی ہو، جن کی تاریخ میں جابر بن حیان ہو، حیثم ہو، نصیر الدین توسی ہو، ایک مجھے علم بتاؤ حضرت جو کچھ ان کے پاس ہے ایک کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی ہو۔ کیمیا اٹھاؤ پیچھے 80، فزکس اٹھاؤ پیچھے 80، میتھ اٹھاؤ پیچھے مولا مشکل کشا، علم فلکیات اٹھاؤ پیچھے پھر ہم کھڑے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے، لیکن اب کیا حالات ہیں، ہم جا رہے ہیں پڑھنے۔ اللہ پتہ ہونا کیا چاہیے تھا، او اندھے وہ آتے اور آ کے کہتے اوے تڑے کل قرآن ہے سان بھی کچھ پڑھاؤ، تمہارے پاس علی ہیں ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ۔ لیکن دکھ دی گل ہے کہ آج کل علی والے پڑھن کینیڈا جان دے، آج کل علی والے پڑھن یو کے جان دے۔ تو یو کے صرف تاں گیا ہے، تو علی والا ہے ہی نہیں۔ یہ تو علی والا ہوندہ تو کدی یو کے نہ جاندہ ہے، کیونکہ علی والے کدی کی شکل نہیں جاندے، لوگ علی والے ہیں کل آندے۔ صرف کیا ہے، علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، نہ علی ہمارے دل میں ہے، نہ علی ہمارے کردار میں ہے۔ جس دن علی ہمارے کردار میں آ گئے، جس دن علی ہمارے دل میں آ گئے، پھر آپ نے کہیں پڑھنے جاؤ گے۔ ابھی ہمارے پاس قرآن، اچھا میں اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں حضرت جی، 8:45 جماعت، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ یہ 10 محرم گزری جی، 10 محرم گزر گئی حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ ہر بڑے چھوٹے عام خاص خطیب سب نے بات سنائی، کیا جی کہ جب امام علی مقام کا سر پاک نیزے پہ چڑھایا گیا ہے نا آپ کی